محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راستین راہ کے گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ غاشیہ کی کیفیات اور اس میں بیان ہونے والی حقائق و دقائق کی باتیں حسب حال اور حسب محل عرض ہوتی رہیں. آخری آیتیں ہیں، 2 آیتیں آخری. یہ 2 آخری آیتیں اسے وارننگ ہیں کہ چاہے انہیں نظر انداز کی جائے، چاہے انہیں دل و جان سے قبول کی جائے، چاہے ان کو مان لیا جائے، خدا نخواستہ انکار کیا جائے، جو بھی سلوک کرے انسان، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان ایک عضو معطل رہ جائے گا. ہر طاقتور بے بس، ہر ظالم بے بس، ہر بادشاہ بے بس، غریب بے بس، سب کے سب اس عالم میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم. اب بتا دو، آج کی بادشاہت وہ بادشاہت جس کی بات چلے. اب ایک تو ملکیت، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر چیز اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اس دنیاوی زندگی میں بنی نوع انسان کو عارضی ملکیت میں شراکت دی ہے. دائمی ملکیت تو اللہ کی اپنی ہے. اب وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ بادشاہت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اور سب کے سب مجرم ہو کر موجود ہوں گے. حساب و کتاب لیا جائے گا نا. اب جب حساب و کتاب لی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو حساب دینا ہے ہر ایک کو اس حوالے پر پریشانیاں لاحق ہوں گی. حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس دن خوف زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو پریشانی کی ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کیفیت میں مبتلا ہوں گے. اللہ رب العزت کی عظمت شان اور جلال قدرت کا انہیں اندازہ ہے سب سے زیادہ. ان الینا ایابہم لست علیہم بمسیطر، فرمایا آپ چوکیدار نہیں ہیں، آپ نگران نہیں ہیں. غم نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ کی بات مانیں نہ مانیں لوگ. لیکن ایک بات لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے ان الینا ایابہم. حقیقت یہ کہ یہ ساری کائنات، یہ تمام مخلوقات میرے طرف واپس آ رہے ہیں. ایاب و ذہاب عربی جملہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، آنا جانا،
یعنی انسان اللہ رب العزت کے حکم اور دربار سے دنیا میں آیا ہے، اب عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ اب واپس آئے گا تو کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے۔ پھر یہی انسان ہیں جو فتنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، یہی انسان ہیں جو شیطان کے آلہ کار بنتے ہیں۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے ایک امتحان بنا کر انسان کے سامنے رکھ دی کہ اے انسان، تو با اختیار مخلوق ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے قوت ارادی، قوت فیصلہ، قوت فہم عنایت فرما دیے ہیں۔ تمہیں تو اللہ کی بندگی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بندگی کرو اور شیطان کہتا ہے نہیں کرو۔ امتحان ہے آپ کے لیے۔ آپ شیطان کی بات مانو گے تو ظاہر ہے اللہ کی بات آپ نے توڑ دی ہوگی، اللہ کی بات مانو گے تو شیطان کو آپ نے لات ماری ہوگی۔ تو یہاں آنے کے بعد شیطان کے رستوں پر چلنا یہی سبب ہوتا ہے اس جہان اور کائنات کی بربادی کی۔ اگر دیکھا جائے ایک معمولی سی بات، قرآن کریم میں حلال و حرام کے احکامات صادر ہوئے، جائز اور ناجائز کے احکامات نازل ہوئے۔ آپ 2 لمحے کے لیے جائز اور ناجائز کو سامنے رکھ کر از خود فیصلہ کریں کہ اخروی نفع اور نقصانات سے تھوڑا سا اپنے نظر اوجل رکھیں۔ صرف اس حد تک کہ اس دنیاوی زندگی میں جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اللہ کی مہربانی سے، ان کے ارتکاب ہمارے لیے زیادہ مفید ہے یا ان سے دوری؟ اس لیے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر یہ دیکھ لو کہ یہاں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اختیارات کے نتائج آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اپنی دل و جان کی سوچ اور بچار کے بعد، اسے ایک جبر نہ سمجھ لو، اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھ لو۔ انسان کے لیے سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ یہ خود دیکھ لے کہ میں اس حلیے میں، اس قامت میں، اس حالت میں خود تو بنا نہیں ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے بنا کر اپنے وسائل میرے اختیار میں دے دیے ہیں اور مجھے اپنے زمین پر بود و باش کا موقع عنایت فرمایا ہے، تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں نمک حرامی کروں، اللہ کے احکامات سے ہٹ کر یا ان کو توڑ کر کوئی زندگی گزاروں۔ یہی باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان کے لیے اللہ کی نافرمانی آسان نہیں ہوگی اور اللہ کی بندگی آسان ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اس طرف ہی توجہ دینا ہوگا، ان معاملات میں نہیں کہ میں کیسے کماؤں، کیسے اڑاؤں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دوں، لوٹوں، فلان کروں۔ ان کی بجائے انسانی محنت ان معاملات پر ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ راستے پر رہوں، مجھے جانا ہے، یہاں سے سب جائیں گے، تو جب جاتے حلال کھا کے جاؤں گا، اللہ کی بندگی کر کے جاؤں گا، قرآن کے مطابق زندگی گزار کے جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول یقین کر کے اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، تب بات بنے گی۔ ان رستوں پر جب انسان چلتا رہتا ہے تو اس کی زندگی کے لمحات بھی قیمتی ہوتی ہیں، وہ کما رہا ہوتا ہے غیر ارادی طور پر بھی، ارادتاً اور غیر ارادی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بلا ہی بلا ہے۔ تو علی کل حال یہ پوری صورت کے اگر ہم ایک خاکہ اپنے سامنے رکھیں، احوال قیامت اور قیامت کی ہولناکیاں، انسانی زندگی کے مقاصد، انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں جو بالکل اس کے آمنے سامنے اور زیر استعمال ہیں،
جنہوں نے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ سب دلیل ہیں اس بات کی کہ انسان سمیت یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا مال ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر انکار کر لیتا ہے تو ثم ان علینا حسابہم، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اگر انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جو اس کے دل میں آئے کر لے، لیکن یہ اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے حساب لوں، اور حساب کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے، یہ فیصلے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری کمی کوتاہیاں لغزشیں اللہ رب العزت معاف فرمائے، قرآن و سنت پر اللہ رب العزت ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اعلاء کلمت اللہ کو پوری دنیا میں متحقق فرمائے، اور اللہ رب العزت ہدایت کو عام اور آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔